الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. سيد الأكيداء سنی حنفی مذہب حق رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. ایشال ثواب کی آج کی محفل شریف محترم جناب اللہ رکھا صاحب و والدہ ماجدہ محترمہ مائی صاحبہ جنہ دے واسطے محفل شریف کا اہتمام ہے. خیرات دا دعائے مغفرت دا خلاق کائنات مرحوماں نو اپنی دیوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے. آمین. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. عزیزم انتہائی مختصر وقت کے اندر جس موضوع تے کلام کرا اس کا عنوان ہے عظمت دین اسلام. ایک جگہ میں ٹکا دے بار بار کدے کھل جاتا ہے کچھ بند ہو جاتا ہے ایک ٹکا دے دین اسلام دی عظمت. سبحان اللہ چھوٹو کچھ اللہ خیر کر اپا میلہ دے بڑے سیٹیاں ماریاں بڑے بڑے میلہ دے کم کیتے اللہ تعالیٰ اس محفل سبحان اللہ دے سب کے معاف فرمائے. شاہ صاحب ناز شریف بڑی سونی پڑھ دی ہویا بالکل یاد تے پھر تسی پوری توجہ نال سن دے بیٹھے ہوتے یا پھر سبحان اللہ کو یاد کوئی ہون یاد ہو گیا سی. اللہ خیر دو ہی طریقے لئے آمدی نہ ہوئے تھی یا پھر بندہ پوری توجہ نال بیٹھے. عزیزم بس ایسے الحمدللہ مالک تعالیٰ دا لکھ لکھ فضل اور احسان ہے اس کریم دا کہ اس مالک نے اسانو مسلمان بنایا. پھر احسان در احسان کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا. کتنا احسان ہے. رب چاہتا تے موسیٰ کلیم دا امتی بنا دیتا. ساڈا تے زور نہیں سی نا عیسیٰ علیہ السلام دا بنا دا نوح علیہ السلام دا بنا دا
حضرت جناب آدم علیہ السلام کا امت اس پیدا جو کرتا، لیکن ان کا فضل اور احسان ہے کہ اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اس پیدا فرمایا جس دا امتی اور واسطے اللہ دے نبی بھی رب دی بارگاہ فریاد کرتے۔ کتنا احسان ہے مالک کا۔ پھر جو اس مالک نے سانو مذہب دین عطا فرمایا وہ اسلام عطا فرمایا، جڑا سارے دیناں نالوں اعلیٰ و افضل دین ہے، جس کی شان خود پروردگار نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر پوری کائنات جو مذہب ہے تو صرف اسلام ہے، باقی کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ ہندو ہونا، مجوسی ہونا، سکھ ہونا، بدھ مت ہونا، جناب یہودی ہونا، عیسائی ہونا، نصرانی ہونا، مشرک ہونا، یہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ کہ کوئی ہے مذہب اللہ کے نزدیک جو صرف اسلام ہے۔ آپ کو جو سبحان اللہ، اسلام ایسا کامل اور جامع مذہب اللہ رب العالمین نے جس کی شان اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی کہ دین اسلام یہ ہے کتنا کامل، کتنا عظیم دین ہے۔ پڑھیے قرآن، آپ سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار فرماتا ہے اج دے دن اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ خود کلام مجید فرما رہا ہے دین اسلام کو اللہ کامل فرمایا ہوئے ہے کامل ہے، کامل اتنا کامل ہے اس کے اندر بریک تو بریک شاید ذکر بھی اللہ رکھ دیتا ہوئے، بڑی تو بڑی شاید حکم اللہ رکھ دیتا ہوئے ہے۔ یہ پوری زندگی دا نصب العین ہے، جب لے پوری زندگی گزار، دنیا گزار، چل عالم برزخ دے مسائل بھی اللہ دا دین بیان فرماتا ہے، آخرت دے مسائل بھی اللہ دا دین اسلام بیان فرماتا ہے کامل اسلام جامع مذہب ہے۔ غم دا طریقہ بھی اسلام دسدا ہے، خوشی دا طریقہ دسدا ہے، لباس دسدا ہے، معاشرت دسدا ہے، معیشت دسدا ہے۔ الغرب اسلام نو غیر مذہب تو کسے آقام دے اندر کسے معاملے دے اندر حکم لین دی لوڑ نہیں، یہ ہے کامل۔ بزرگاں مثال دیتی اگر جناب کوئی برتن پانی دا کھچا کھچ اپنے لباں تک بھریا ہوئے، ایک قطرہ پانی دا ڈالے گا تے رڑ جائے گا، نہیں سما پاوے گا اس برتن دے اندر۔ کیوں؟ یہ ہائی جدو بھریا اسلام ہائی کامل، ہائی مکمل ضابطہ حیات۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول دی زندگی قیامت تک دے مسلمانہ دے واسطے جناب نمونہ وے، اسوہ حسنہ وے۔ اسلام دے اندر کوئی غیر مذہب دی جناب کیڑی دے اکھ برابر بھی حکم ہوئے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، قرآن اجازت نہیں دیتا کسی معاملے دے اندر غیر دے حکم داخل کیتا جاوے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول دی امت میں اپنی ساری نعمتاں تو آجے تے تمام فرما دیتیا، کیونکہ ساری نعمتاں نالو وڈی نعمت اس بات میرا مصطفیٰ سی، او میں توانو جدو عطا فرما دیتا ہے وڈی نعمت مصطفیٰ کریم دی ذات۔ اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں دین اسلام دے مذہب ہومن تے اللہ راضیاں۔ مولا دی رضا والا مذہب دین اسلام ہے۔ آ میرا بھائی مبارک ہو بھی کہ تینوں اللہ سونے اسلام عطا فرمایا۔
بول یار سبحان اللہ قسم خدا دی بندہ اسلام چھڑ کے جاوے کیڑے پاسے کوئی معاملات دے اندر حکومت دے اندر نظام دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جن دی وضاحت اللہ دا اسلام بیان نہ کردا ہوئے مگر افسوس ہے ایسا مسلمان اسلام نو کنڈ کر کے لگے پھرنے ہیں اے ہائی بالکل آسان اللہ انہوں جتنا انسان بوجھ چک سکتا وے احکام اللہ اسلام دے اندر او دے مطابق اتارے نے اسلام فرماؤندا وے اے دین فطرت اللہ اسلام بنایا ہے جو انسان کا نیک مزاج ہوتا ہے سونی طبیعت ہوتی ہے او دے مطابق ہی اللہ اسلام کو بنا کے بھیجیا ہوئے اے کوئی تب نہیں لیکن رسم و رواج دا بوجھ ایسا اپنے سر تے پا لیا ہزارہ مردا رسم کو اصل دین بنا لیا رواج کو اصل دین بنا لیا جب کہ دین نہیں دین تے اللہ کا دیتا جدا نام اسلام ہے لیکن افسوس ہے ایسا اسلام چھڑ کے غیرت دے راہ ٹر پے غیرت دے طریقے دے رسم و رواجوں دے پیچھے چل کے برباد مسلمان ہو جائے سادہ پیر باہو بولے فرمایا نال کو سنگی او بلیا سنگ نہ کریے اتے کھل نو لاج نہ لائیے سننا پڑتے پاویں موتیاں چوک چکائیے تمہیں کدی اے تربوز نہ پڑتے پاویں توڑ رکھے لے جائیے اسلام دسدا وے اکو مثال دے کے تے جناب اج دے محفل جڑی ہے کل خانی دی ایندی شرعی حقیقت بیان کراں گا شریعت مصطفیٰ دے اندر کل خانی دا درجہ کتنا ہے ایندی حقیقت میں دساں گا اسلام میں کہ مقام کتنا ہے درجہ کتنا ہے کیونکہ احکام دی ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ نال شریعت مصطفیٰ نے کل خانی نو کتنا درجہ دیا ہے توجہ ہے سبحان اللہ اسی مسلمان ہیں اسا پانی پینا اسلام کے مطابق بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ جب طریقہ موجود ہے اگر کسی بندے کو پیاس لگی پانی پینے کا ارادہ رکھتا ہے پیاس شدید اپنے طریقے نال پیوے غیر کے طریقے نال کھڑا ہوئے برتن بڑے گوڑ گوڑ کرے پی جائے پیاس بجھ سی ثواب نہیں ہونا پیاس بجھ سی ثواب نہیں ہونا الٹا گناہ ہونا ہے گناہ کیوں ہونا مولوی صاحب گناہ عطا ہونا بھائی جب رسول اللہ نے پانی پی کے طریقہ دس دیتا ہے رسول دا پیتے طریقے نال طریقہ اسلام میں موجود ہے تو چھڑیا کیوں اور سنت داڑھی شریف بندہ مناندہ گناہگار ہے کہ نہیں چلو تو سیری ماری ہو منٹ دا بارہ رہ گئے تو اڈا سیری اللہ قبول سبحان اللہ ہے سیری تو ان کونے تے ہو گیا کیوں انہوں نے ماروں بیچارے نوازی شبازی لائی کھڑا ہے اس قوم نو تو دا مولویاں دی مار مرا پتہ نہ رہے پلے میں تو بھائی قسم خدا دی نہ میرا غصہ صرف عوام نہ میں تو دعا مگنا بجوے بیٹھا نہ تو کام تباہی ہمتا ہے 1000 گنا تباہ پیٹرول 1000 کرے چینی 500 کلو ان جس قوم دی رڑی کڈے نہ پئی انہاں دے جلسے جاتے جھمری مرین دے آپ دی خاطر کدے نہ جلسہ جلوس کڈا ہے دسو تو صحیح کی لبدا عمرانی نال تے نمازی شبازی کی لبدا توانے لا مورا کوئی آکی پی ٹی دا بندہ مرے رب دا بندہ پا کوئی نمازی دا بندہ کوئی عمرانی دا بندہ کوئی پی ٹی آئی دا بندہ کوئی شیر دا بندہ تو بندہ شیر پی ٹی دا نہیں تو رب دا بندہ
ہوٹل کے بندے بیٹھے میں ویکھے قدم خدا دیاں بہناں دی گال نہیں کڈدے لیکن پکھے نہیں پاؤندے منہ نال تے نوازش بازی نوں کڈو خیر چل جائے. اتنا درد تھی بہن دا نہیں ماں دا نہیں جتنا گال برداشت کر جانے نوازش بازی دی گال برداشت نہیں. خدا دے عقل انی قوم پاکستانی عقل دے لحاظ نال الا ماشاءاللہ میں چیلنج دینا جتنا لو عقل پاکستانی قوم وچ نا اتنا گدے چ کوئی گدا بھی سارے نال والے چار ٹمبے جھال دے دو نہیں کھلوتا آتا تو کٹی 75 سال ہو گیا مار کھا تے اتھا ہی بورڈ تلے کھلے ایک وال برابر نہیں ہلے اتنا لو عقل ہے. ہوں جنہیں ایم پی اے بنے 4-5 سال کی دیتا ہے ہوں موڑا اسے موڑ خون رتا شربت بنا پلک خون برا دفع مار خان نکھان. یا اللہ جنہیں قوم حالی چوپے اکا ہی چوپ ہو جاؤ سوڑا تواڈی نہیں کٹیندی جب تک تسا پارٹی والا شرک نہ چھڈو. میری پارٹی میری مرے تیری پارٹی کوئی تیری پارٹی نہیں. اصل تو اللہ دا بندہ نہ نواز دا نہ عمران دا. آپ پوچھنے میاں تو کہندا بندہ چاہیے میں عمران دا بندہ میاں فلانا جڑا بیٹھا ملو یہ نواز دا بندہ نہیں وہ مرے رب دے بندے رب دے ناراض ہو جاؤ ناراض ہو تو میں اسے دعا منگتا 20 سال بیٹھا رہا. خیر میرا بھائی قدم خدا دی گناہ گار ہوئے گا کیوں جدو رسول پانی پی کے ول دسیا وے تو چھڑیا کیوں ہے الغرض وقت تھوڑا وے میں دسنا چاہنا ہوں اسلام کے اندر آج جڑا سا کھل خانی دی محفل کرانے دی شرعی حیثیت کیا ہے درجہ کی ہے کیونکہ آپ کام دی تبدیل وقت تھوڑا توجہ فرماوی. میں تینوں جھوٹ بول کے تیارت تیرا پانی لہن نہیں آیا کھان نہیں آیا پیسہ کھپا نہیں آیا الحمدللہ میں اپنا ذاتی کاروبار کرنا رزق مولا دینا ہے. میں تینوں اللہ دے دین شریعت دے مسائل پکے دس دیا گا. میں ہاں تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید پیر میرے علی دے خاندان مبارک کے اندر مرشد کریم میرا شاہ الحق گیلانی میں قدم خدا دی قدرہ رہا رہنے میں نے ویکھنا ملک بیٹھا چوکری بیٹھا خان بیٹھا ملکانہ بیٹھا دجمانہ بیٹھا نا یہ سارے جھکے نے مولا دا دین مچھے شرعی لحاظ نال کل خانی دے درجہ کی بندہ وے ان حکمہ دی آقام دی ترتیب سن مولا دی بارگاہ دے اندر شریعت مصطفیٰ دے اندر سارے نال وڈا درجہ تے فرض دائے کہ وہ نماز فرض ہے روزہ فرض ہے صاحب مال دے حج زکات فرض ہے حاکم اسلام تے جہاد فرض ہے شریعت دے لحاظ نال وڈا درجہ فرض دے فرض تو بعد واجب جویں عورت دا پردہ اے اور بھی واجبات ہیں عورت دا پردہ واجب اے دوسرا حکم ہے. تیسرا جناب سنت ہے جویں رسول اللہ دی داڑھی شریف سنت ہے مسواک کرنا سنت ہے اور بھی بتیریاں سنت ہے. تیسرا درجہ سنت آ گیا وے چوتھا درجہ مستحب دا آ گیا وے پنجواں درجہ مباح جنوں جائز آکھدے وے جائز دا پنجواں درجہ مباح تے کھل خانی جائز ہے فرض نہیں واجب نہیں سنت نہیں کیونکہ مصطفیٰ کریم اپنے دور مبارک دے اندر صحابہ نو سامنے بٹھا کے ایویں سمیج لا کے اسی طرح جویں تو میں پکڑنے اللہ کے رسول کی توبہ نہیں لیکن یہ حرام نہیں جائز ضرور ہے شرطاں پوریاں ہون جویں نماز صحیح ادو بنے گی جدو شرطاں پوریاں ہون روزہ ادو صحیح بنے گا جدو شرطاں پوریاں ہون حج زکات اعمال عمرہ تک دے احکام ادو اللہ دی بارگاہ قبول ہون گے جدو شرطاں پوری ہون گیا مصلی دا امام ادو نماز قابل ہوے گا جدو شرطاں پوری ہون گیا پیر ادو بیت لائق ہوے گا جناب جدو شرطاں پوری ہون گیا حاکم ادو حاکم اعلی صحیح بنے گا جدو شرطاں پوری ہون گیا ہر رکن احکام اے شرطاں دا محتاج ہے او دا صحیح ہونا شرطاں دے نال کل خانی جائز ضرور ہے مگر شرطاں پوریاں ہون اینو حرام نہیں آکھ سکتے. مت تینوں کوئی آکھ یارے تے وہاں بھی آ کے کل خانے میں جائز آ گیا ہے میں جائز آکھنا اگر شرطاں پوریاں نہ ہون غلط طریقے میں استعمال کیتے جاون موڑے کل خانی بھی گناہ بن جاوے گی ناجائز بن جاوے گی جدو مال حرام نال کیتی جاوے گی
ہو کہ نہیں؟ پہلا درجہ فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب، پھر ہے مباح، جائز، پنجواں درجہ ہے پنجواں. لیکن افسوس ہے آسا اس پنجویں نو چوک کے پہلے درجے تے رکھا ہے فرض تے. کیویں؟ اگر کوئی بندہ کول خانی نہیں کھراندا مثال دینا یا لیٹ کر دے. اور یہ بات سن لے شریعت مصطفیٰ دے اندر کول خانی واسطے دوسرا تیسرا چوتھا دن مخصوص کرنا یہ شرعی پابندی نہیں. اگر بندہ سی دفن کیتا فوت ہویا ہے اس نے جنازہ کر کے 5 بجے دفن کیتا ہے 5:30 کول خانی پڑھا لے 6 پڑھا لے دوسرے دن پڑھا لے تیسرے پڑھا لے 10ویں پڑھا لے مہینے بعد پڑھا لے 6 مہینے بعد پڑھا لے سال بعد پڑھا لے 2 سال بعد پڑھا لے. شریعت دے وچ دین دی پابندی یہ مسئلہ پکا لیا نہیں. سر حلو اللہ تھوڑا سر اللہ تھوڑا سر قبول کرے. ادھا ہی شرم ہوں مولوی والے پاس پنجایت بیٹھی ہوا تو سب چلا کھان بولن نہیں دیتے. میلے تے کھلے ہوا کسی نے بولن نہیں دیتے. اتنے خسرا دی مڑ واہ کوئی نہیں پتہ نہیں کہ بنتا انہوں نے بھائی تے مولوی دی محفل جی میں گنو منو بننا شودے شریف سودے سدھے سادے ایویں نا. ہاں میرا رب اللہ ہدایت دے وے سانو توجہ ہے. اچھا ہوں اگر کوئی بندہ مثلا کول خانی نہیں کرتا حالات ماڑے اللہ انہوں قیامت میں مباح او عمل جائز اگر طاقت وسعت ہے مال جائز حلال ہے تو کر لے ثواب ضرور ہے. اگر تیرے کول پیسہ نہیں دن ماڑن تو نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں کیتی تو بھی فوت ہو گیا قیامت میں تینوں اللہ نہیں پوچھنا کھڑا ہوئے پیو دی کول خانی کیوں نہیں کیتی جواب دے. رب نہیں پوچھنا نماز دا رب پوچھنا ہے. سوال پہلا نبی دی حدیث ہے نماز نماز پہلو پہل پوچھیمنی ہے تے جیڑی پوچھیمنی ہے او دا کوئی جلوس نہیں تے جیڑا نہیں رب پوچھنا او برادری جلوس کٹ دیے وہابی ہو گئی ہے کول خانی نے کیتی ہے پیو پیسہ چھڑ دیا ہے ناگ بنا بیٹھا ہے سب پہ کنجوس ہویا کھڑا ہے نہیں کرنا ہے کٹا کو تے جلوس ہے تے نماز اچ کیوں جلوس نہیں سارے نہیں پڑھتے. ہوں جڑ کیوں جلوس کڈن نماز دا جس لئے آپ نہیں پڑھتے یہ جس لئے آپ مدو نہیں پڑھتے وہ اگلا نہیں پڑھتا تے ہوں دے جلوس کیوں کڈن تے کل خانے دے جلوس تاں کٹ دن بھئی انہا ڈاٹے دے مرے تے کھوائن کٹے انہوں نے دن کٹا کو خدا ہاتھ جوڑی بیٹھو دھرو یہ کھلو رہے ڈیڑھ جاٹ پر رکھ جائے اور چوکھا انہوں بھرنا ہے 2.5 من تے 3 من مولوی آری کر ہوئے پائے خدا دا نائے کھلو رہا اندھی سے کدے کسے نے علامہ میرا نہ دے کیوں نہیں کرتا پیا ہے مرے ہو سکتا ہے ان کی طاقت نہ ہوگے. اگلا مسئلہ مطلب کل خانی دے حوالے نال بیان کرنا ہو سکتا ہے 60 ثواب پہنچتا ہے. یہ تے وہابی بھی مندہ ہے دیوبندی بھی مندہ ہے ثواب پہنچتا ہے لیکن پہنچان دے طریقے نال اختلاف ہے. وہ اندر صدقہ چا کرو کسی نے پیسہ چا دیو تو میرے والد دی طرفو آئے جی پہنچ جاندہ جی کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤ کوئی نیک کام کر جاؤ پہنچ جاندہ ثواب پہنچتا ہے. اللہ دے نبی دی بارگاہ سے آپ یا رسول اللہ والد ہے فوت ہو گئے والدہ فوت ہو کی کرو ثواب پہنچے. اللہ دے نبی فرمایا صدقہ جاریہ او حجارتوں یا حج کرونا دے طرفو ثواب پہنچے گا صدقہ جاریہ کر ثواب پہنچے گا یا کنواں خدوا دے راگیر مسافر لگے گا پانی پیے گا ثواب پہنچے گا. الغرض ثواب پہنچ دے لیکن طریقے سے اختلاف ہے. مثلا مرن والا مر گیا جو من رکھو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. مرن والا مر گیا ہے بچے چھڑ گئے او ہن ہوگا یتیم ہن چھوٹے بچے بالغ نہیں کوئی 2 سال دا کوئی 10 دا کوئی 5 دا کوئی 7 دا کوئی 8 دا کوئی 2 دے اندر ہیں والد اس کا فوت ہو گیا ہے. ہن جناب بچے نابالغ نے والد فوت ہو گیا. ہن شریعت مصطفیٰ کی حکم فرمان دی ہن دسو تو صحیح دسو ہن کیا کریے بال چھوٹے مرن والا مر گیا ہے ہمیں پچھو کروڑ روپیہ پیٹی رکھ دیا ہے 50 جانوروں دا کھلوتا ہے. ہن دسو شریعت دا کیا حکم ہے دسو امالو
رام لوٹا دے میں مور تے نو نرنگی تے وار پیے یا بس وہ ہوٹلاں تے بیٹھ کے آپ گلاں کیتیاں نا آپ اسلام نہیں سکھا آپ لڈوਆਂ وچ زندگی گزاری ہے تے تاش تے ہوٹل وچ کئی کے تے گلاں فلانا انجے تے فلانا نسا تے فلانا بجے فلانا انجے تے فلانا انجے یہ گپاں پکوٹیاں آپ اسلام کو نہیں سکھا اللہ آپ کو ہدایت دے پتہ نہیں آپ کو نماز جنازہ ہی ہم دے دعائے کنوتی ہم دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے وجہ بات ختم ہو بھائی اسلام دا سکھنا انہاں کام دا تیرے تے فرض ہے جڑے ضروری نہیں ہن دسو کی کریے نہ تو بیٹھے رہو ترائے وجہ تو نہ میرے نال ہی میں کر دو تو میں ہی بیٹھا دسو 60 سال کتنے گزارا 50-40 کتنے رہے ہو بچے یتیم ہیں چھوٹے بھاویں پچھو کروڑ روپیہ ہن دسو شریعت کے فرمان دیے انہاں بچوں دا پیسہ وچ خرچ کیتا جاوے کول خانے دی خیرات وچ کہ نہ کیتا جاوے نبی دی شریعت دا کیا حکم ہے دسو نہیں کیتا جاوے اندازہ لائی بیٹھے ہو نہ کتاب دا نہیں پتہ کیوں اسلام فرماتا ہے اے ہن نہ بالے نہ سمجھ ہن بھاویں کروڑ روپیہ اسلام فرماتا ہے بچے جب تک بالغ نہ ہو جاون اپنے والد دے مال ملکیت چوں تصرف نہیں کر سکتے بھاویں کو نیک جائز کام وچ پیسہ نہیں لا سکتے جب تک کہ بالغ نہ ہون ہن کھل خانی کرنی ہے کون کرے داد کا خاندان ہے نان کا خاندان ہے چاچے مامن کو آپ دے پیسہ ہے چبوچے چو یتیمہ دا 1 روپیہ ویچنا رلاویں نہ او دا کٹا کھولے نہ او کروڑ جو روپیہ چاہے اپنی جیب جو خالص اور حلال پیسہ اوندنال ایثال ثواب دی خیرات کرن پاویں 2 دن کرن پاویں 4 کرن اسلام اجازت دیندا ہے ہن ثواب ہو سی اگر انہاں بچوں دے پیسہ جو بھاویں ادھا آپ رلائی کھلن بھاویں او جناب 3 حصے رلائی کھلن چوتھا حصہ انہاں دا رلایا بھاویں 1 روپیہ رلایا ہن او یتیم دا مال وچ شامل ہو گئے جیڑا نابالغ ہے ہن او خیرات پکی 50 دے وچ 1 روپیہ یتیم دا رل گیا او کھانا ہن ساڈے واسطے جائز نہیں رہیا کیوں یتیم دا پیسہ وہ شامل ہو گیا سمجھ آمدی پئی نہیں اے علم میں چھاڑ دیو ساڈا پیو مرا ہاتھ آسا کٹا کھوایا تو چاول پھکے پکائی کھلے خدا باش کا کوئی خیال کر کٹا کو مرے وہ غریب خدا باش کے کرے تو تے کھمنا کٹا تو سیر لینا دیکھ دا مرے ہن ایک ایک کرے خدا باش جا تو دیگڑی پکاون دے پیسے کوئی نہیں یہ دیکھ کٹے دیا کہ تو چاڑے ہن اسلام کے فرمان ہے توجہ مرن والا مر گیا ہے بچے چھاڑ گیا یتیم مگر ہن بالغ ہوتے نہ بالغ اے بالغ ہین بالغ مگر ہن غریب ہن کی کرے اسلام فرماتا ہے امیاں تو مسئلے نہیں سکھے تو ویکھو ویکھی تے لگا رہی ہے تو مائیاں دے مسئلہ تے گوکڑو گئی تو ساتھ ویچ کبھی نہیں رکھی نہیں فلانی تو تے ساپور دانے نہیں رکھی پاپا کا باجو گلو والا ہے درو یہ خدا دا نائی کھلورو نہ تا شبہ دی لہیں دائی کھلورو درو یہ ہٹا پیچھا نہ تا شبہ دی لہیں ہن مرا نالا مر گیا ہے اولاد چھڑ گیا یتیم تے ہو گئے مگر ہن بالغ ہن غریب اسلام فرماندا ہے جتنا کچھ انہاں دی طاقت ہے او کرن مثلا 1 روٹی دی طاقت اسلام فرماندا ہے کسی یتیم بیوہ مسکین نو 1 روٹی کھوا دیویں اے میرے والد مرن والا دے طرفوں بی بی صدقہ یتیم بچے صدقہ کھا لمیاں دعا کر قسم خدا دی اللہ قبول کر دے 1 روٹی دی طاقت ہے نا تے اللہ نہیں فرماندا 50 روٹیاں دے رب جاندا میں نو دتی ایک کے میں 50 کیوں منگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اسلام فرماندا ہے اللہ فرماندا میں احکام دا بوجھ اتنا پانا جتنا کوئی چکے تیرے کولو 1 روٹی دی طاقت ہے تو 1 دے توجہ ہے نا تو ہن برادری دا منہ رکھن واسطے سود نہ چاہ برادری کان ہماری کھلیے کٹے کھو ہونے بیچارے کو ڈانگ دی کو نہیں اے جا سود چاوے سود چاہ کے موڑے 2 کٹے لوے اے موڑ جناب کو تے برادری نو کھواوے تے پچھا 1.5 لاکھ پچھا بھرے لاکھ دے بدلے 1.5 بھرے اے حرام کھانا
حرام کیوں؟ سود پلید اللہ پاک ایک تو بڑیندے نہ تمام چیتر پیر اور جڑا تو محفل بولنا وہی میں تھوڑے کو تھائی بولوائی وہ کسری تھوڑی نکلنی ہے شبازی والی نکلنی ہے اگلے دن میں محفل پڑھیے تو مجمع نہ بولا میں کہا تو شبازی دا واسطہ اور تو شبازی دی مار پوے بول ہاں اچھا ہوں یہ مسئلہ دسو کسی کو اگر طاقت نہیں اسلام فرماتا ہے ایک لقمہ صرف ایک گرا ہے نا تیرے کو اسلام فرماتا ہے وہ کہیں یتیم غریب خواجات میاں یہ میرے مرن والے پیو دے طرف صدقہ ہی اللہ قبول فرماتا ہے تیرے کو ایک لقمہ ہی نہیں نا رب تے جان دے دے کو آئی نہیں تے یار آپا کوئی مرد ہے نا آپ مولوی دی جیب وچ 1000 روپے جا استاد پیو ساڈے دی قبر تے قرآن پڑھا اے مولوی نہیں پڑھتے پیو تیرا تے مولوی دا وہ 1000 نہیں بیٹھے موبائل چلائندا قبر تے میں تے شاگرداں نوں آدے پڑھو گپا مریندا جس نے تینوں وے دے بننے تے امدا پیا سر تے دیگڑی بھاجی دی رکھی امدا اس نے کہا یا لمونا تعلمون یا لمونا او بابا گول محمد ہر پاس لٹے پائے کہیں نہیں آپ کو چڑھا وہ تینوں ویکتے پڑھا لگ جا سی ختم ہو جا سی کھولو والا نبی دی حدیث ایک واری ترائے واری کھولو والا پڑھن نال پورے قرآن دا سواب سورۃ یاسین ایک واری پڑھن نال 10 قرآن دا سواب ہے تیرے پیو تیرے نال کیڑا ظلم کیتا تینوں کھولو والا نہیں ہوتی اور تو کیوں نہیں پڑھنا محرم اندہ پیا اتلا مہینہ مولوی ایک دیاڑ ہے ایک مولوی 70 قرآن پڑھ سی 70 کیویں پڑھ سی کھولو والا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ترائے پڑھتے ایک منٹ پہ ختم قسم خدا دی کر کے اللہ میرا بھائی توجہ فرماوی اسلام آسان ہے مشکل نہیں اسلام بوجھ نہیں پاندا اسلام بالکل وزن رکھدا ہی نہیں اے آسان اولا ہلکا لیکن ایسا رسمہ رواجاں دے پہاڑ نال اینو وزنی بنا دتا وے جیڑا دین سی چھڈ بیٹھے غیر دین اپنایا رسم نو دین سمجھے رواج نو دین سمجھے اصل جیڑا محمد دا دین سی اونوں کنڈ کی دیے حقائق اللہ چھڈ دیتے تے جناب رسمت لگ گئے برادری دے پیچھے لگ گئے رواج دے پیچھے لگ گئے مذہب دے پیچھے لگ گئے میرا بھائی اللہ دے دولت دتی مال دتا وے اسلام منع نہیں کردا اگر کوئی کھول خانی دی خیرات کرنا چاہتا ہے 2 لاکھ کر اللہ دے مال دتا منع نہیں 2 لاکھ کر 4 کر منع نہیں ثواب پاوے گا مگر صدقہ خیرات میت دے دربو ضرور پہنچ دے اہل تک پہنچا اہل کھاون سبحان اللہ یار اہل کھاون میں مثال دینا مسئلہ دسنا کسی کو ہے نا بڑا پیسہ پیو مر گیا کول خانی کر دیا 2 لاکھ روپیہ کرے منع نہیں پر انج کرے کہ اس دے حقدار تک بھی حق پہنچے وجہ ہے نا ان خیرات کرنی ہے نا آپ نے کوئی زمیندار آستے کارا وڈیاں موٹر ایم پی ایم این اے آستے کلی نئی رتیاں وکھریاں یہ تے ساریاں برابر ٹھیک کیتا نہیں غریباں آستے دریاں ان آستے کھانے بھی وکھرے پروٹوکول ہی وکھرے کوکے کولے دیاں بوتلاں وکھریاں یہ خیرات نہیں یہ دعوت ہے خیرات ہوئے جیسے امیر غریب سب برابر کھانا ٹھیک جیسے امتیاز آ جاوے فرق آ جاوے کوئی بندہ آکھے یار فلانا خان کسی میں نو تھلے با دیتا فلانا کسی میرے نال انچ کیتے جدوں اینو رب بھول جاوے تے خان یاد رہے اون دے کھانے اونچے کوکے کولے اونچیاں بوتلاں تے بیڈ تے اے سی والے کمرے تے بھجا ودا ہوے تے اینو حال کوئی ودی ہوے غریباں دا خیال نہ ہوے برابر نہ ہوے امتیاز ہوے یہ ہے دعوت تے دعوت میت دی کول کھانے تے کرنی حرام خیرات کر خیرات جائز امیر غریب سب بیٹھ کے کھانا جنہ کھانا بیچارہ او تے منگن والیاں بیبیاں بچے چھوٹے بھانڈے لائے تے باہر بیٹھے ہوندے نا پابندہ کھلونے گلوا او تے چھوٹی پھڑ کھلو انہاں نوں نیڑے نہ لگن دے مڑ تیری خیرات قبول ہو سی جنہ کھانا او میرے ورگا بندہ ہی کھا جاندا یار بڑے بڑے چودھری کھا جاندے تے جنہ کھانا بیبیاں اون دے کو ڈانگ پھدی کل ہے اے تینوں کا حکم دتے ڈانگ پھد کھلو او گل محمد
رب دا عرش نال نے مصیبت ساڑے سے جنہاں کھانا بیچاریاں پتہ نہیں انہوں نے کدے گوشت نصیب ہوندہ نہیں ہوگا آسا تے روزانہ بکرے چڑھ کے پاڑنے انہوں نے تو چھوٹی چاہی کھلا ہے بھجان پورا سارا کچھ کھواتے تھے انہوں نے جھوٹ تک نہیں ملن دینے چھوٹے پیر کھنو سیر کھنو ای پاسے بنو اور میں خون مار دا بیٹھا بلوا کیوں اللہ دا عرش حلانا ہے ثواب تینوں رب دیونا برادری دیونا ہے ان طریقہ میں دسنا 2 لاکھ خرچ کر اور پونج کر کے اہل تک بھی پہنچے تھے مرن والے تک ثواب ہوئی طریقہ میں دسنا 2 لاکھ خرچ کر 4 کر طریقہ یہ جڑا میں دسنا کیڑا ہے 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنا توجہ ہے برادری ساٹھ محفل کر 10,000 دے بھنے ہوئے چھولے تے پھلیاں مرنڈے آلیاں مکس کرتے بوک برادری نو وانڈ دے 1,90,000 اعلان کر دے تاکہ تیری برادری دا جڑا بندہ عمل ویکھے وہ بھی کرے ثواب تین آگو میاں 1,90,000 میری برادری فلاں قریب تو قریب تر بیوہ عورتیں ہوں گیا یتیم بچیاں یہ 1,90,000 میں انہوں نے دے سا انہوں دا شادی دا کپڑا جتی بن جا سبحان اللہ اور اتنے نموز نہیں لبنا اتنے بلے بلے نہیں ہومنی پیندانا نہیں آکھنا ملوک چودری تو نکاڑ دیتی ہے بھایا بٹال بچے پہران بکرا اتنے ہوٹلہ تے مکالا نہیں پمڑیاں سائی ہاں جی قدم خدا دی کر کے نہ تیرا صدقہ خیرات دا سب نال وڈا مستحق تیری برادری دے اندر قریب تو قریب تر جتنا رشتہ قریب تو قریب تر بیوہ عورت یتیم بچوں سے او حقدار ہے او حقدار ہے مولوی پیر بابے کے نظر مولوی مدرسہ بنائی کھلا ہے او مدرسے پیسے دینا جائز ہے صدقہ خیرات دے جڑا 1 روپیہ تک نہ اپنی گڈی چلائندا ہے نہ آپ کھمدا ہے انہاں یتیم بچوں نو پڑھن والے مسافراں نو کھواندا ہے نہ اس پیسے نال گڈی بنائندا ہے نہ محل بنائندا ہے نہ اپنی اولاد نو باہر دے ملکوں نہ پیسے نال پڑھائندا ہے خالص 1 روپیہ انہاں دین دے طالب علم مدرسے تے لیندا ہے پھر اس مدرسے نو دینا جائز ہے ہن تے سارے مولوی با لگے بیٹھے نہیں کھلا ہی کھا جاندے نہیں تے قربانی دیا سارا کچھ انہاں مدرسہ دینا جائز نہیں جڑا مولوی آپ تون جاوے سمجھ آ رہی ہے ذرا نیندر کر لے شباز دی بان تک سوکھ دی ہن سمجھ آئی نے کیوں یتیم مسکین نو صدقہ بدرجہ اولا لگتا ہے افضل ترین ہے قریب تو قریب تر اگر تیری قریب رشتہ دار ہے بی بی نہیں تو پھر نال علی پھر محلے علی پھر بازار علی پھر نال علی پھر آلے علاقہ توجہ ہے نا سے آخری گال تقریر ختم قسم خدا دی میرے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری اس وقت قسم خدا دی یتیم اور مسکین میں نیٹ ویکھا یتیم بچے رونین نہ ہو شاجی میں بھی بیان کیتا ہے انہاں کہ ابا ساڈا فوت ہو گیا ہے کہ ساڈے کولوں شام دا کھانا نہیں ہوندا سا عزت ویچ کے کھانا کھانا مر جاوے حاکم عوام مولوی جس ملک یتیم بچیاں عزت ویچ کے کھانا کھاواں یار حق انہاں دا قدم خدا دی ساڈا 3 لاکھ روپیہ سا میں ایک ملک نو دینے 2 ہاتھ دے اوتے چابی رکھ گڈی دی 70 لاکھ دی جناب گڈی ملک صاحب آ جڑا نچدا ہے 2 ہاتھ ہیں کادے واسطے دے تینوں یتیم نہیں جنم دے 10 لاکھ دا کتا خریدنا ہے مر نہیں جانا ہے 1.5 لاکھ دا کبوتر خریدنے تینوں موت نہیں پوندی تینوں ناگ نہیں لڑدا مرے ککڑ خریدنے 80 ہزار دا مر جا کتا 10 لاکھ دا نبی دی شریعت ہے حرام جانور دی بے خرید و فروخت حرام ہے کتا خریدی کھلے 10 لاکھ دا پراڈو چڑھائی بیٹھا ہے کینے کھواریا تینوں یتیم نال گوانڈ گران والی بیوہ نے نظر آئی رب تیرے تو تیرے مال دا حساب نہیں لینا تو چودھری بن گئے وڈیرا ہو گئے غریب ہمسایہ یتیم بیوہ عورت بچیاں او یاد نہیں کنجریاں دے اوپر کھلوتے 80 ہزار لاکھ روپیہ ویل پا چھڑنا شادی دے موقع تے یاد رب تیرے تو تیرے مال دا حساب بھی لینا ہے عہدے دا حساب بھی لینا ہے حاکم ہے پیر ہے عالم ہے عہدے دا حساب بھی ہے زمین دا حساب بھی ہے پیسے دا حساب بھی ہے رب تیرے کو اولاد دا حساب بھی ایک سا دا حساب رب لینا ہے
ساڈا پیر باہو بولیا فرمایا حسن دیکھ کے او بیلیا رون لیو تینوں دتا کسی دلاسا عمر بندے دی او میاں میں گزری جیویں پانی وچی بتاشا سوڑی سامی تینوں سٹ جتے سڑے بڑے چلے گئے فرعون نمرود قارون ہاتھ شداد حامان جیسے نبادی بھی دور جانا جمادی بھی جانا عمرانی بھی جانا رہنا کدے نہیں ماں سوڑی سامی تینوں سٹ جتے سنیت پلٹ نہ سکتے پاسا مالک تو او یارا لے کھے مگسی تاہورتی گھٹنا پاسا حجت الاسلام امام غزالی اپنی کتاب مقاشبۃ القلوب شریف دے اندر ایک گناہگار سی اپنے زمانے دا بڑا بد کردار ہر عیب جرم دے اندر سی بڑا ظالم سی مجرم بھی بڑا سی لیکن ایک دن بازار دے اندر آ رہا ایک نوجوان بچہ یتیم چھوٹی عمر دا بچہ یتیم سامنے آیا ہوئے اس گناہگار نے محبت کی پیار کیتا شدید اپنے بیٹے نالوں ود کے پیار کیتا ٹر گیا وہ رات نو سو گیا مولا کریم نے آخرت دا معاملہ خواب کھولا اور امام غزالی پاک لکھے بڑا شریعت دا امام ہے وہابی بھی منتا ہے شیعہ بھی منتا ہے بریلوی بھی منتا ہے دیوبندی بھی منتا ہے واقعہ شریعت دا امام ہے امام غزالی فرماتے نے او گناہگار جا کے رات نو ستا میدان محشر دا نقشہ اللہ بھی کھایا ہے میدان محشر اللہ کو فرمایا پڑھو اے فرشتے انہوں جہنم سٹ دیو فرشتے کے سیٹ کے لے کے جا رہے سن سامنے جناب جہنم سی درمیان کے اندر وہ یتیم بچہ آیا فرشتہ نو آکے کہن لگا چھڑ دیو ان دا معاملہ میں اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کرا گا فرشتے کہن لگے ہٹ جا سن اللہ دا حکم ہے اثر جہنم ضرور لے جانا ہے مولا سونے فرمایا فرشتے رک جاؤ جدی سفارش جدے متعلق گل یتیم کرے میں رب سننا ٹھہر جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کریم فرمایا یتیم داش کی جانا ہے حاکم الحاکمین اے گناہگار ہے فلاں بازار ہے جس میرے نام محبت کی تھی شدید اپنے بیٹے تو ود میں کریم التجا کرنا انہوں معاف فرما دے اور انہوں جنت عطا فرما اللہ فرمایا فرشتہ انہوں چھاڑ دیو جن دی سفارش یتیم کرے نا میں اللہ سونا انہوں جہنم نے جنت عطا فرما دے اللہ دے نبی فرمایا پوری کائنات رب نو گھر سونا لگتا ہے جس یتیم ہوئے تے عزت ہوئے اور بھیڑا گھر لگتا ہے باہمیں سونے دا بنا ہوئے جس یتیم رہے تے عزت نہ ہوئے ٹھڈے تے ٹھوکرا تے میڑا تے ہوئے اللہ دے نبی فرمایا جیڑا خالی ہاتھ چا رکھے یتیم دے سر تے جتنے وال آ گئے اتنے گناہ اللہ معاف کر دے اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ 3 یتیماں دی کفالت اپنے ذمہ لے بھئی چھوٹے بالن یتیم ہو گئے انہاں دا خرچہ میں دے سن جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاندے حدیث مصطفیٰ ہے اللہ دے نبی فرمایا میں محمد انہوں قیامت دے دیار انج جنت وچ لے جا سا کندھے نال کندھا ملا اللہ دے نبی فرمایا جیڑا مسلمان 3 یتیماں دی کفالت اپنے ذمہ لوے جتنے مسلمان روئے زمین تے نمازی نماز پڑھ سے انہوں ایک نو ثواب اتنا ہو سی جتنے مجاہد جہاد کر سے اتنا انہوں ثواب ہو سی جتنے روزہ دار روزہ رکھ سے انہوں سارے برابر اللہ انہوں ثواب دے سی
تے اللہ سونے دے نبی فرمایا میں محمد جنت چنوں نال لے کے جاتا او میرا یتیم نال فضول خرچی چھڑ دے میرا لبے لبا مقصد ہے کھول خانی اگر کوئی کام کر رہا ہے تھوڑی کر رہا ہے لیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے انہوں میڑا نہ دیویں نماز دا دیویں داڑھی دا دیویں پردے دا دیویں غیرت دا دیویں او یار دھیاں بڑا تو مزدوری کرانا تینوں حیا نہیں ہوندی زمانہ تے ویکھ کتھے گیا کھڑا ہے سکا پیو قاری قرآن سکا پیو قاری قرآن قرآن پڑھاندا رہیا اپنی بیٹیاں نو قرآن بھی خود پڑھاندا رہیا تعلیم قرآن پیو سکا اپنی دھیاں نال زنا کردا رہیا جدو معاشرہ ماحول انج دا بن جائے تو یار ساڈیاں بچیاں غیراں دے رقماں جا مزدوری کرن پھٹ مریے اسا ڈب مریے اسا او بھوک چنگی کتے کو تے کھا لینا مراد پلیت تو سمجھ سے دیاں دی مزدوری کرا تے بیچاریاں نمانی تھی کر لے 2-4 دن اس بیچاری ٹر جانا ہے ان دی مزدوری کھاندے تے حیا نہیں ہوندا مردہ نہیں غیرت دے اندر نگاہاں دا نشانہ بن دی مینے تے تانے چل دی عزت تک دا نقصان ہوندا ہے تو سارا دیار ہوٹلاں تے بیٹھ کے لاڈ لڈو تے تاش کھیڈنا ہے ڈب مر دی مزدوری کرے تو کا دی خاطر ڈنگر کمائی دا حکم تے مرد نو ہے عورت تے گھر دی ملکہ بیٹھ کے کھاوے سبحان اللہ جتنے اولیاء کیسو میں بیٹھا رہا سا اچھی کیسو میں چھاڑ جا سا رقمہ دی مزدوری ساری آج عورت دے ہاتھ آ گئی ٹیمہ بنیا پھر دین تو کا دکھاتے رہے تو صرف فلم دیکھنی ہوٹل تے تاج کھیڑنی تا تو بنایا ہے تا تینو بنایا گیا بے لڈو کھیڑ تاج کھیڑ ہوٹل تے بعد چاؤں پی شام نو گھرا مرغی پکی پئی دال پکی پئی کدے پوچھے کتھوں پکی ہے کیویں پکی یتیم دا خیال رکھ بے ودا فضول خرچی جب دے شادیاں دے تروڑ دینا رسم تروڑ دے 20,000 سٹی کھلے غریب ہے تو بھی اڑائی کھلے مرے کا یتیم نو دے چا بیوہ نو دے چا جیڑی ہو دے سینے چو دعا نکل سی رب دار چیر دے دعا ہے پروردگار عالم موڑ متے نو دے رہی ہو غیرت رکھی یتیم نال ساتھ دے بیوہ دی خدمت کری کتے خریدنے چھاڑ ککڑ خریدنے شوق تروڑ دے شوق اللہ دی نماز نال لا قرآن نال لا اچھے کمہ نال لا گندے کمہ نال دل لائی کرنا کوئی ککڑا نال لائی کر لائے کبوتران دی بازی لائی کر لائے نشے دے ٹیکے لائی کر لائے انہوں نے بامب کھوائی کر لائے راتیوں تیار کر رہی ہے جناب 2 راتی تیاری تے لگا کھلائے خوف خدا کر مسلمان کیڑے کمہ تو پہ گئے اللہ سانو ہدایت دے وے اللہ سانو ہدایت دے وے پکا سچا مسلمان بناوے فرض واجب سنت مستحب اور مباح یہ مباح عمل ہے اللہ سونا سانو اندے اتے جائز جڑا حلال مال ہے وہ خرچ کرن تو توفیق بخشے آمین آمین وما علیہ الا البلاغ المبین